اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بلغوا عنی ولو آیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مطلقاً فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کلمہ گو کے لیے یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمہ گو کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اگر کوئی بھی دین کی بات وہ جانتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ دوسروں تک وہ بات کو پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم یہاں سے دین کی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن جن تک یہ ویڈیو پہنچے ان سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اس میں اظہار کریں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے یا نہیں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج دوسرا باب بیان کریں گے، جس کا پاجامہ پینٹ لمبا ہو وہ کیا کرے۔ جس کا پاجامہ پینٹ لمبا ہو وہ کیا کرے۔ باب دوم، اس باب میں ہم ان حدیثوں کو بیان کریں گے جن میں ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے پر وعید و ممانعت کا ذکر ہے۔ پھر ان حدیثوں کا محدثین و فقہاء کرام کی عبارات و اقوال کی روشنی میں ایک جائزہ بھی پیش کریں گے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ اس وعید شدید میں کون داخل ہے اور کون داخل نہیں۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کا حکم بخاری شریف میں ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے گھسیٹے، ٹخنے سے نیچے کرے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے رسول خدا، میرے تہبند کا ایک کنارہ نیچے لٹک جاتا ہے، مگر اس وقت کے جب میں اس کا خاص خیال رکھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے نہیں جو تکبر کے طور پر لٹکاتے ہیں۔ تو علت بیان کی گئی اس حدیث میں، وہ علت کیا ہے؟ تکبر۔ بخاری شریف میں ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کے طور پر اپنا ازار یعنی تہبند یا پاجامہ گھسیٹے۔ بخاری شریف کی مذکورہ دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا، جسے اصطلاح فقہ میں اسبال کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اسبال کہتے ہیں یعنی کپڑا لٹکانا، یہ اسی وقت قابل مذمت و وعید ہے جب بطور تکبر و گھمنڈ کے ہو،
اگر تکبر و گھمنڈ کے طور پر نہ ہو بلکہ یوں ہی ٹخنے سے نیچے ہو جائے یا یہی عادت ہے تو ہرگز وعید اس کو شامل نہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی والی حدیث جو ہم نے ذکر کی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹخنے سے نیچے تہبند کے لٹکنے کا ذکر ہے، تو سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم تکبر سے نہیں لٹکاتے ہو، اس لیے یہ وعید تم کو شامل نہیں۔ واقعے کے خصوص کے باوجود چونکہ یہ حکم عام ہے جس کا دوسری حدیثوں میں ذکر ہے، اس لیے بھی جو تکبر کے طور پر کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے وہ وعید میں شامل، اور جس کی نیت تکبر کی نہ ہو وہ وعید میں شامل نہیں ہے۔ بخاری شریف کے معتمد شرح عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی حنفی تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جب ایزار یعنی تہبند پاجامہ کا لٹکانا تکبر کے طور پر نہ ہو تو جائز ہے اور اس میں کوئی مضاحقہ نہیں۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں علامہ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں، اور جب بھی کپڑا لٹکانا بطور تکبر ہوگا تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہ ہوگا، اس کی حرام ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا۔ کب؟ جب تکبر کی نیت سے لٹکائے گا، اور جو یوں ہی عادت کے طور پر ہو تو اس میں کوئی حرمت نہیں۔ ان حدیثوں کا تکبر کے مقید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیثیں جو کپڑا لٹکانے کی مذمت میں مطلق وارد ہوئی ہیں وہ انہی مقید حدیثوں پر محمول ہیں، لہذا کپڑا لٹکانا جب تکبر سے خالی ہو تو کوئی حرمت نہیں۔ ابن عبد البر نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کپڑا گھسیٹنا لٹکانا بغیر تکبر کے ہو اس کو وعید لاحق وہ شامل نہیں۔ شیخ ملا علی قاری حدیث مذکور کے تحت فرماتے ہیں، اس سے ظاہر کیا گیا کہ کپڑا گھسیٹنے اور لٹکانے میں حرمت کا سبب وہ تکبر ہے، حرام ہونے کا جو حکم ہے وہ کب ہے؟ وہ اگر تکبر کی نیت ہو تو تب حرمت کا حکم ہے، لہذا جس میں تکبر نہ ہو وہ سبب حرمت نہیں، لہذا جس میں تکبر نہ ہو وہ سبب حرمت نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جن کو تمام فرقے والے اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک بھی ہمارے پیشوا ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اور دیگر جتنے بھی اب فرقے ہیں تمام اپنے بزرگ مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ علم حدیث لانے والے ہندوستان میں سب سے پہلی شخصیت یہی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، مکروہ اور حرام ہے کہ خود پسندی اور تکبر کے طور پر ایسا کرے، یعنی کہ ایزار کو، اپنے تہبند کو یا پیجامے کو ٹخنے سے لٹکا لے تو حرام ہے تکبر کی اگر نیت ہو۔ اشعۃ اللمعات مسلم شریف میں ہے، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينظر اللہ تعالی الى من جر ثوبه خیلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کے طور پر اپنا کپڑا نیچے لٹکائے، ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ امام نووی شارح مسلم اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، مسلم شریف کی ایک شرح ہے، امام نووی نے اس کی شرح کی، تو شارح مسلم فرماتے ہیں اس کی شرح میں، یہ حدیث کی شرح میں، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا بطور تکبر ناجائز ہے، پھر اگر تکبر کے طور پر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ مکروہ کون سا؟ مکروہ تنزیہی۔ ظاہری حدیثوں میں لٹکانے کو تکبر سے مقید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حرمت تکبر کے ساتھ خاص ہے، حرام ہونا تکبر کے ساتھ خاص ہے۔ اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو ناجائز وہ گناہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ عمل۔ سنن ابن ماجہ میں
عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جو اپنا کپڑا تکبر سے گھسیٹے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابن ماجہ، سنن ابی داود میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ من جر منها شیئا خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسبال یعنی کہ لٹکانا تہبند اور قمیص یا عمامہ سب میں ہے، جو شخص ان میں سے کچھ بھی بطور تکبر ٹخنے سے نیچے کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ مشکات شریف میں ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر و رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کے طور پر اپنا تہبند گھسیٹے۔ اس حدیث کے تحت علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں تکبر کے طور پر لٹکانا ابن الملک نے کہا، اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بغیر تکبر کے کپڑا لٹکانا حرام نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ بغیر تکبر کے اگر کپڑا لٹکا دیا تو وہ حرام تو نہیں ہے، مگر کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور مکروہ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ ہے تنزیہی، ناپسندیدہ عمل، اور وہ مکروہ ہے تنزیہی ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ سنن نسائی، بخاری شریف میں ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ اخیر کی دونوں حدیثوں میں ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے پر مطلق جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ وعید یعنی سزا، عذاب۔ اگر تکبر کی نیت ہو تو اس کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ شخص وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کی حدیثوں کو بنیاد بنا کر اس دور میں کچھ لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے پر جہنم کی وعید ہے، اس لیے اگر پاجامہ لمبا بھی ہو تو اس کو موڑ دو۔ کیا کہتے ہیں؟ موڑ دو، موڑ دو۔ اب بعض لوگوں کو دیکھے ہو کہ ارے ٹخنے سے نیچے کپڑا معاذ اللہ اس کو موڑ دو، تو لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ کے پاس علم نہیں رہتا تاکہ اس وعید سے بچ سکو۔ حالانکہ یہ اس کو بھلائی کی دعوت نہیں بلکہ ہلاکت کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ ایسا یا تو حدیث اور اصول حدیث سے جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ آئیے ہم ان حدیثوں کا جائزہ لیں کہ یہ حدیثیں اپنے اطلاق پر باقی ہیں یا یہ بھی حکم مقید حدیثوں کے ہیں۔ حالانکہ اس پر تھوڑی سی بحث مقید حدیثوں کے ضمن میں گزر چکی کہ مطلق حدیثیں بھی انہی مقید حدیثوں پر محمول ہیں۔ یہ مسلمہ ضابطہ ہے کہ جب ایک حکم و حادثہ کے متعلق متعدد حدیثیں ہوں اور ان میں بعض مطلق اور بعض مقید ہوں تو مطلق حدیثوں کو بھی مقید پر محمول کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ بدر الدین حنفی دونوں طرح کی حدیثیں بیان فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، یہ مطلق ہے
اس کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے، اور وہ یہ کہ جب لٹکانا بطور تکبر ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی حدیث مطلق ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، حدیث مطلق کون سی حدیث ہے؟ کپڑا موڑنا، یہ ہر صورت میں منع ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی حدیث مطلق ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ حدیث مطلق محمول ہے اس حدیث پر جو تکبر کی قید سے مقید ہے، اور اسی پر وعید وارد ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اس وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ ٹخنے سے نیچے تہبند لٹکانے پر جو جہنم کی وعید ہے وہ بھی حالت تکبر پر محمول ہے، یعنی اگر کوئی تکبر و گھمنڈ سے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو وہ یقیناً اس وعید شدید میں داخل ہے، اور اگر بطور تکبر و غرور کے نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ عمل ہے، ترک سنت۔ اس پوری بحث پر گہری نظر ڈالنے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اسبال یعنی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، کپڑا لٹکانے کی دو صورتیں ہیں، ایک بطور تکبر اور دوسری بغیر تکبر۔ اوپر مذکور تمام حدیثوں میں جو وعید ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یا ٹخنے سے نیچے کپڑے کا جو حصہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، یہ سب پہلی صورت کے اعتبار سے ہے کہ جب کوئی ٹخنے سے نیچے تہبند، پاجامہ، شلوار، پینٹ، حبہ یا امامہ غرور و تکبر کی نیت سے گھسیٹے یا لٹکائے وہ یقیناً اس وعید شدید میں داخل ہوگا۔ دوسری صورت یعنی جب یہ سب بغیر تکبر و غرور کے ہو تو اس وعید سے مستثنا ہے، باہر ہے۔ وعید اس صورت کو شامل نہیں، جیسا کہ دلائل پر نظر کرنے سے یہ حکم ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس زمانے میں لوگ تکبر و گھمنڈ کے طور پر کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، یا یوں ہی یہ عادت و رواج ہو گیا ہے، عادت و رواج ہو گیا ہے، اور لوگ عام طور سے ایسے ہی کپڑے استعمال کرتے ہیں جو تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور ٹخنے سے نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ باب اول میں ہم نے عرف و عادت کی بحث میں اس پر قدر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس دور میں ہرگز یہ حکم سب پر نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ بطور تکبر کے ہی ایسا کرتے ہیں، بلکہ عام طور سے اس زمانے میں لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑا بغیر نیت تکبر کے یوں ہی عادت کے طور پر لٹکاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہم نے باب اول میں بیان کیا تھا کہ اس زمانے میں عام طور سے کپڑا ریڈی میڈ تیار کیا ہوا ملتا ہے، اور اس میں ہر شخص کی ناپ کا خیال ملحوظ نہیں ہوتا، اس لیے مارکیٹ میں جو دستیاب ہے لوگ اسے خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں، اور اس میں ہرگز نیت تکبر شامل نہیں ہوتی، اور عام طور سے ایسے ہی لوگوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ مشاہدہ اس پر بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے جو حکم لوگوں کو شامل نہیں اس کو بلا وجہ توڑ مڑوڑ کر لوگوں کو اس وعید میں داخل کرنا اور مسلمانوں کو گناہ گار ٹھہرانا ہرگز دانش مندی نہیں، بلکہ یہ اصول حدیث اور تعلیمات فقہاء اکرام سے ناواقفیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیانتداری یہ ہے کہ ضابطہ بھی کہ حتی الامکان مسائل میں وہ صورت اختیار کی جائے جس سے امت کو گناہ سے بچایا جا سکے، نہ کہ یہ زبردستی امت کو گناہ میں مبتلا کیا جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، قدم کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے اور اس پر تہبند بطور فخر لٹکایا ہوا ہے، اگر بطور تکبر ہو تو حرام ہے، بطور تکبر ہو تو حرام ہے، اور جو عرف اور عادت کے طور پر عام ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تمام فرقوں کے نزدیک بزرگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عبارت میں کتنی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کی گئی ہے کہ کپڑا لٹکانا اگر بطور تکبر نہ ہو بلکہ یہی عرف و عادت ہے، اس لیے کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
इतनी साफ़ सुथरी बात के बावजूद भी अगर कोई इसे ज़बरदस्ती ले जाकर वईद में दाखिल कर दे तो इसके लिए सिर्फ हिदायत की दुआ ही की जा सकती है। फतवा आलमगीरी में है, आदमी का टखनों से नीचे तहबंद लटकाना अगर तकब्बुर की बिना पर ना हो तो मकरूह तंज़ीही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? मकरूह तंज़ीही है। फ़िक़्ह की बहुत मशहूर किताब है फतवा आलमगीरी। गराइब में ऐसा ही है। फतवा रज़विया में है, इज़ार का घुट्टों से नीचे रखना। फतवा रज़विया में है, इज़ार का कपड़े का घुट्टों से नीचे रखना अगर बराए तकब्बुर हो हराम है और इस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी है। वरना सिर्फ मकरूह तंज़ीही और नमाज में भी इसकी गायत खिलाफ औला है। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज क्या होगी? खिलाफ औला, ना पसंदीदा अमल। मगर आपकी नमाज हो जाएगी, लौटाने की भी हाजत नहीं है। क्यों? अवाम का आदत व रिवाज यही है। अब उलमा फरमाते हैं, अगर आदमी इस ऐसी सूरत हाल में फंस जाए कि दो ज़रर है। ज़रर यानी दो चीज़ें हैं जो उसको नुकसान पहुंचाने वाली है। एक बड़ा ज़रर है, एक छोटा ज़रर है। अब उसके इख्तियार में चाहे तो छोटे ज़रर को इख्तियार कर ले और चाहे तो बड़े ज़रर को इख्तियार करे। तो अक्लमंदी किस में है? छोटे को इख्तियार करेंगे या बड़े को? छोटे को ना। छोटे ज़रर को इख्तियार कर लेंगे और बड़े ज़रर से इज्तिनाब करेंगे। अब किसी को पता है कि भाई मैं अगर ये बिज़नेस करूँगा तो इसमें ये छोटा ज़रर है, इसमें बड़ा ज़रर है, तो उन्हें छोटे ज़रर को इख्तियार करेंगे या बड़े ज़रर को? छोटे ज़रर को इख्तियार करेंगे और बड़े ज़रर से, बड़े नुकसान से बचने की कोशिश करेगा। तो छोटा ज़रर क्या है? क्या वो अपने हालत पर कपड़े को छोड़ दे, जिस हालत पर वो सिला हुआ है उसको छोड़ दे, तो छोटा ज़रर यानी कि मकरूह तंज़ीही। अगर उसके साथ आप छेड़खानी करेंगे या ऊपर से घड़स लेंगे, ऊपर से मोड़ लेंगे या नीचे से उसको फोल्ड कर लेंगे, तो बड़ा ज़रर यानी कि मकरूह तहरीमी, नाजायज़ वो गुनाह और नमाज को लौटाने का भी हुक्म है। फतवा आलमगीरी में है, आदमी का टखनों से नीचे तहबंद लटकाना अगर तकब्बुर की बिना पर ना हो तो वो मकरूह तंज़ीही है। गराइब में ऐसा ही है। फतवा रज़विया में है, इज़ार का घुट्टों से नीचे रखना अगर बराए तकब्बुर हो हराम है और इस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी वरना सिर्फ मकरूह तंज़ीही और नमाज में भी इसकी गायत खिलाफ औला। 19 दलाइल व बराहीन से ये बात अपनी तहकीक की इंतहा को पहुँच गई कि टखने से नीचे कपड़ा लटकाना अगर तकब्बुर व घमंड के तौर पर हो तो हराम और इस हालत में नमाज मकरूह तहरीमी और ऐसा करने वाला मुस्तहिक़ अज़ाब नार है। और अगर तकब्बुर व घमंड के तौर पर ना हो बल्कि यूं ही कपड़ा टखने से नीचे चला जाता है या यही उर्फ व आदत है जैसा कि इस ज़माने में है, तो इस सूरत में कोई हरज नहीं और ऐसा करने वाला वईद में शामिल नहीं। और ऐसी हालत में नमाज ज़्यादा से ज़्यादा मकरूह तंज़ीही या खिलाफ औला होगी। खिलाफ औला उस अमल को कहते हैं जो ना करना बेहतर था, कर भी लिया तो कोई गुनाह नहीं, तो उस अमल को कहते हैं खिलाफ औला। जिसका पाजामा पैंट लंबा हो वो क्या करे? अगर कोई शख्स नमाज के लिए पहुंचा, ऐसे पाजामा शलवार या पैंट को पहनकर जो इतना लंबा है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो टखने से नीचे पहुंच जाएगा, तो ऐसी हालत में उसके सामने दो सूरतें हैं। दो सूरतें कौन सी है? एक तो फोल्ड कर ले और दूसरी सूरत उसको वैसे ही अपनी हालत पर छोड़ दे। ऐसी हालत में इसके सामने दो सूरतें हैं, एक ये कि पैंट या पाजामा मोड़ दे, तो इसका हुक्म बाब अव्वल में आपने पढ़ लिया कि कपड़े मोड़कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है और इस हालत को पढ़ी हुई नमाज का दोहराना वाजिब है।
دوسری یہ کہ اس کو بغیر نیت تکبر و گھمنڈ کے اپنی حالت میں چھوڑ دے۔ اگرچہ ٹخنے سے نیچے چلا جائے اور نماز پڑھے کہ اس صورت میں نماز خلاف اولا ہوگی زیادہ سے زیادہ، جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، جس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ادنا عقل و سمجھ رکھنے والا آدمی بھی ایسی صورت میں دوسری صورت اختیار کر کے اپنی نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا ہونے سے بچائے گا اور کپڑا نہ موڑے گا۔ ہاں جس کی عقل زائل ہو چکی ہو اس کے کام کا کوئی اعتبار نہیں، اگر وہ موڑ بھی لے تو اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یہی عقل و نقل کے موافق ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی جب دو بلاؤں میں گر جائے، ابھی میں بتایا تھا، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی جب دو بلاؤں کے درمیان میں گر جائے اور دونوں میں سے کسی ایک کو کیے بغیر چارہ نہیں ہو تو ہلکی بلا کو اختیار کرے۔ ہلکی بلا کو اختیار، یہ کس کا قول ہے بھائی؟ فقہاء کا قول ہے۔ بھاری بلا سے اپنے آپ کو بچا لے، اور یہی عقل کا بھی تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن نجیم مصری حنفی تحریر فرماتے ہیں، منی بطلیہ ببلیتین وہما متساویتان یاخذ بأیتہما شاء وإن اختلفا یختار اہوانہما۔ جو شخص دو بلاؤں میں پھنس جائے اور دونوں ایک ہی طرح کی ہو تو دونوں میں سے جسے چاہے اپنا لے، اور اگر ایک بلا ہلکی اور دوسری بلا بھاری ہو تو ہلکی بلا کو اپنا لے۔ اسی میں ایک دوسری جگہ ہے، لو کان احدہما اعظم ضررا من الآخر فإن الأشد یزال بالاخف۔ دو ضرر ہو، ایک سخت ایک ہلکا، تو ہلکا ضرر اختیار کر کے سخت ضرر کو دور کر دیا جائے۔ صورت دائرہ، یعنی جب آدمی کا پینٹ اتنا لمبا ہو کہ ٹخنے سے نیچے چلا جائے میں بھی آدمی دو پریشانی میں مبتلا ہے، اور ان میں سے ایک ہلکی پریشانی ہے جبکہ دوسری سخت و بھاری۔ اگر پینٹ اپنی حالت میں چھوڑتا ہے بغیر نیت تکبر کے تو ٹخنے سے نیچے چلا جائے گا، اور اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا ہوگی، اور اگر پینٹ موڑتا ہے تو مکروہ تحریمی، اور اس صورت میں ادا کی ہوئی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ مذکورہ ضابطے کی روشنی میں ہر عقل مند چاہے گا کہ پینٹ اپنی حالت میں چھوڑ کر نماز پڑھے کہ اس صورت میں مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہوگا، اور اگر تحریمی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کا الٹا کرنا شریعت کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ خلاصہ بحث، اب خلاصہ کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ باب دوم کی پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا واضح ہو کہ کپڑے میں پاجامہ، شلوار، پینٹ، تہبند، جبہ، امامہ وغیرہ سب داخل ہے، کہ بعض حدیثوں میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ اگر تکبر و گھمنڈ کے طور پر ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اگر تکبر و گھمنڈ کے طور پر ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور ایسا کرنے والا وعید میں شامل ہے، اس سزا میں، اس عذاب میں شامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور عذاب الہی کا حقدار، اور اگر تکبر و گھمنڈ کے طور پر نہ ہو بلکہ کپڑا یوں ہی کھسک گیا اور ٹخنے سے نیچے چلا گیا، یا یہی عادت و رواج ہے، اس میں تکبر و گھمنڈ کی نیت شامل نہیں، تو ایسی صورت میں ٹخنے سے نیچے کپڑے کے جانے میں کوئی مظاہرہ نہیں، اور ایسی صورت میں نماز خلاف اولا ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کا پینٹ یا شلوار اتنا لمبا ہو کہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہو تو بغیر نیت تکبر کے اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دے اور نماز ادا کرے۔
نماز میں کوئی خرابی نہ ہوگی، اس کو ہرگز نہ موڑے، نہ اوپر ناف کی طرف سے اور نہ نیچے ایڑیوں کی طرف سے، کہ موڑنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کو دہرانا واجب ہے، اگر نہ دہرایا تو سخت گناہگار ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق کے خاص اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو دیکھا آپ نے، تو یہ مسئلہ کتنا اہم تھا جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، کہ اکثر لوگ جو عوام الناس ہیں اور تھوڑے عوام الخواص ہیں، جو مذہبی نظر آنے والے لوگ ہیں، جو 5 وقت نمازی بھی ہیں اور بظاہر وہ مذہبی شخصیت نظر آتے ہیں، چہرے پر داڑھی وغیرہ بھی ہوتی ہے، کرتا پاجامہ بھی پہنتے ہیں، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث ان کے علم میں ہوتی ہے، دوسری حدیث ان کے علم میں نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو تہبند اپنا ایزار جو ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے ان کو کیا کرتے ہیں، وہ موڑ لیتے ہیں۔ اب جس بنا پر ان کی نماز کیا ہو جاتی ہے، واجب الادا ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کسی مسئلے کو سیکھیں تو حتی الامکان اس کو پورا سیکھیں، اور کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علماء سے رہنمائی لے لیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں، کسی کی نقل نہ کریں، کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر عمل نہ کریں، پہلے اس کے بارے میں علماء سے رہنمائی لیں، پھر اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ پڑھنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو تیری رحمت سے اسے درگزر فرما، تیری بارگاہ میں سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ آج کا تیری رحمت سے ملنے والا ثواب ہدیۃً تحفۃً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے اور جتنے بھی مسلمان انتقال کر چکے ان سب کو بھی اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔